کیا لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مزے میں ہوں، میں اقتدار میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر میں نہیں ہوں تو سب بھاڑ میں جائیں؟ اداروں کا عمل دخل ہمارے ملک میں رہا ہے، لیکن ان کے لیے ایک چیز سب سے اہم ہے، ملک ان کے لیے سب سے اہم ملک ہے، پاکستان ہے۔ سائفر والے کھیل میں بھی تو کہا گیا نا کہ جی امریکہ نے سب کچھ ہٹایا، سب کچھ کیا، تو ابھی سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں 15-20 دن 25 دن رہ گئے ہیں، بس معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ وہی امریکہ ہے۔ اب تو خیر سے جو جلسے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں اس کے وہ فلیگز لہرائے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ جیل بھرو تحریک، جب خود گرفتار کرنے آئے تو کہا مجھے بچاؤ تحریک۔ پولیٹیکلی طور پہ جو فیوچر ہے پی ٹی آئی کا، وہ ہے پی ٹی آئی پی میں، پاکستان تحریک انصاف پرامن۔ سر لاہور واقعہ بھی آپ کا پلان تھا سر؟ 9 مئی کو ہم بھی یہاں تھے، سوائے عسکری انسٹالیشنز کے پورے پاکستان کسی اور جگہ پہ کوئی بھی ایجیٹیشن ہوا؟ سر واپسی آپ کے خیال میں ان کی؟ جی بالکل، واپسی کیوں نہیں ہے؟ الیکشن اس سے پہلے ہی نہیں ہو جائیں گے سر؟ ویسے کیوں ہوں گے پہلے الیکشن؟ سر یہ بجلی کے بلوں کو کیا کریں؟ ٹی وی کا بھی فیس دینی ہے، باقی فیسیں بھی دینی، نلکے کی فیس بھی دینی ہے، تو سارے ٹیکس بھی اس میں ڈال دیے گئے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے یہ بات بھی رکھی، اور ایز اے انرجی منسٹر میں نے لکھا بھی ہے کہ بھئی یہ جو جہان کے ٹیکسز ہیں وہ آپ اس بل میں لگا دیتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے ریکوری کرنی ہے نا، ایف بی آر نے اپنی کرنی ہے، سیلز ٹیکس کی۔ سر اپنی اپنی کریں نا۔ وہی کہہ رہا ہوں، آپ کو یوتھ بہت دیکھتی ہے، آپ کا بڑا بہت پاپولر ہے، آپ کی ریٹنگ، یہ سارا کچھ آتا ہے، تو ان کو ضرور یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، گڈ ٹو سی یو۔ سر بتائیے کہ آپ کے گھر میرا بھی آنا ہوا ہے سر، جب بھی صبح آتے ہیں تو آپ کے گھر بڑا سر مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، اور آپ سب کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، بیسمنٹ میں اوپر آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں صبح۔ دیکھیں یہ شروع سے ہی ایک سلسلہ دیکھتا آ رہا ہوں فیملی میں۔ والد 70s میں ایم پی اے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لوگوں سے ملنا، اور یہ میں 97 میں بھی ایم پی اے بنا، پھر 2 ٹینیور ڈسٹرکٹ ناظم رہا، اور اس کے بعد پھر ایم پی اے، پھر یہ منسٹر بھی کیبنٹ میں لیڈرشپ کی وجہ سے، تو ملنا، کام کرنا ہی ہمارا کام ہے، اور یہی ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو پولیٹیکلی چیئرمین بلاول صاحب یا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب یا لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں سے ملیں گے تو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن کم از کم ان کو ریلیف ملتا ہے، ان کی بات آگے بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، رات تک گھر پہ، آفس یا دیگر جگہوں پہ۔ ملنے سے ان کو بڑا دلاسا ہو جاتا ہوگا کہ جی مل لی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ سب مل بھی لیں تو آدھا کام تو ویسے ہی ان کا ہو جاتا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی نا، ایک یہ اس میں بھی ہمارا فیلیور ہو گورنمنٹس کا، جو عام کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی جائیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس ذہنوں میں کچھ آگے آئے کہ نہیں کسی سے ضرور ٹیلی فون کروانا ہے، ہمیں کارڈ چاہیے یا کوئی لیٹر چاہیے تو پھر ہی ہوگا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ تاثر ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ جب ہم نے کوئی اچھے افسر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر آ گیا، کوئی ایس ایس پی اچھا آ گیا، تو لوگوں کے مسائل بہت سارے حل خود ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جو جاب کے ایشوز ہیں لوگوں میں، جو اس وقت بے روزگاری کا عنصر ہے، اور ایشوز بھی ہیں کافی، تو اس وجہ سے زیادہ مجمع لگا رہتا ہے۔ کنگریچولیشنز، ابھی چائنا کا آپ نے بڑے ایم او یو سائن کیے ہیں سر۔ یہ سر کیا پروجیکٹ 5 پروجیکٹ بڑے پروجیکٹ آنے والے ہیں، تو یہ کون سا اب عوام کو ریلیف ملنے والا ہے بڑا؟ دیکھیں اس وقت موقع ہے نا پاکستان کے لیے بھی، اور خاص طور پر ہمارے صوبے کے لیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان، مطلب یہ عجیب سی بات کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ پاکستان کے ہمیشہ وارے نیارے جو ہیں نا وہ تب ہوتے ہیں جب وارز ہوئیں، جب بھی ہماری وار ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر رشیا کا رہا ہے عنصر، افغانستان اور دیگر چیزیں، تو ہمیں بہت سپورٹ ملتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، اور یہ حقیقت ہے، آپ چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ایک تاثر رہتا ہے نا کہ جی ہم تو بہت بڑی کوئی ترقی کر رہے تھے، اور ہم نے بڑی اپنی کوئی اچیومنٹس کر لی تھیں،
لیکن اگر آپ دیکھیں جو بھی ہمارے ملک کی جب بھی ترقی ہوئی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو رہا ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، جو ہمیں سپورٹ ملتی رہی ہے، کبھی امداد کی، اس میں کبھی سافٹ لون مل گئے، کبھی گرانٹس مل گئیں، اسی سے جو بھی ترقی کہہ لیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا بہت ساری، یہ شروع سے. اور جب بھی وارز ہوئی ہیں تبھی پاکستان کے وارے نیارے ہوئے. اب کیا ہے، اب چائنیز کیوں زیادہ آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ چائنیز پہ پابندی لگائی ہے امریکہ نے بھی، اور ظاہر ہے اس کے زیر اثر جو ویسٹ کے دیگر بہت ساری کنٹریز ہیں انہوں نے بھی، کہ ان کی چیزیں چائنا سے وہ لوگ نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ہے جس میں پاکستان اور اسی طرح ایک دو اور کنٹریز ہیں جہاں پہ چائنیز کولیبریشن سے انڈسٹری لگ رہی ہیں تاکہ یہاں سے پھر وہ امپورٹ کی جا سکے. اس وقت یہ بڑا ایک چانس ہے ہمارے ملک کے لیے، اور خاص طور پر سندھ کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ پورٹ سٹی ہے، اور پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ جو جیسے تھر کول ہے ہمارا، اور اس سے ان کو، اور پھر سی پیک کا اکنامک زونز ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں 2 ابھی، جس پہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ لوکریٹو ہے ان کے لیے، اور وہ آ رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں یہاں پہ بڑا زبردست بوم آئے گا، اور جس سے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی سپورٹ ملے گی، کیونکہ یہ کولیبریشن سے ہوگا. صحیح ہے. وہ ان کو یہاں پہ جے وی پارٹنرز چاہیے، تو ہم نے اس لیے اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی بہت زیادہ آگے لا رہے ہیں، اور وہ خود بھی وہاں پہ آ جا رہے ہیں. سیکیورٹی کنسرن ہے، اور وہ بھی دیکھیں جو ایک حقیقت ہے. اب یہ پتہ نہیں آپ کا پروگرام جو ہے اتنا سیریس اس پہ میں لے گیا ہوں، اس کو سر جانے دیں، سر اس پہ جانے دیں. آنا چاہیے. یہاں پہ چائنیز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ابھی جو ہم نے انویسٹیگیشن کی، جو سندھ گورنمنٹ کی ہمارے جو ادارے ہیں پولیس کے، انہوں نے بڑا اس میں کام کیا، اور دیگر بھی جو ہماری ایجنسیز ہیں، ISI ہے، MI یا IB، یہ سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو پوری چیزیں جو ہے نا ہم نے چیک کی کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کہاں سے. تو جتنے بھی تانے بانے ہیں وہ سب افغانستان میں ملتے ہیں. ان کے جو مائنڈ جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، یا جو ہینڈلرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ وہیں سے آئے ہیں. وہ پوری آ گیا ہے، ان کا پوری ڈیٹیل آ گئی ہے ساری چیزیں. اچھا، وہاں پہ چائنیز کام کرتے ہیں، ان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوتا. یہ اچھا ہے. یہاں کام کریں تو یہاں کام کرتے ہیں، یہاں کہیں ڈیم بن رہا ہے، کہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کی، ان کے ساتھ ذاتی دشمنی، معاملات ہمارے ساتھ ہی ہیں. نہیں، یہ صرف پاکستان کو، کیونکہ وہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، کہ یہ اب ٹائم ہے پاکستان کا، اور پاکستان ایک بہت اچھی طرف جا رہا ہے. یہ SCO جو ہوا، اتنی دنیا کے سربراہ آئے یہاں پہ، یہ پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ پہلے بھی تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تمام مسلم ممالک کے انہوں نے سربراہان کو اکٹھا کر لیا تھا، یا بعد میں 1-2 ایونٹ آئے ہیں جس پہ لوگ آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کے مختلف ممالک کے جو پریمیئر یا جو بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اور بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو وہ اس وجہ سے یہ لوگ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اب بہتری آنے والی ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا ظاہر ہے دشمن انڈیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ممالک کہہ لیں یا وہ لوگ، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن استعمال تو ہم لوگ خود ہی ہوتے ہیں نا، بیچ میں ہمارے لوگ استعمال نہیں ہو رہے سر. دیکھیں، اب یہ بھی ایک پولیٹیکلی طور پہ ہوگا کہ ایک طرف انتشاری لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. مطلب ہم ہوں تو سب ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کا اشارہ اسی طرف ہے تو، کیونکہ وہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے سر آپ کر تو جاتے ہیں ساری باتیں سر، وہ حقیقت ہے. مطلب وہ تو دیکھیں، وہ جہاں بھی ہمارا ٹاک شو ہوں، ٹی وی ٹاک شوز ہوں، یا جہاں پہ ہماری بات کرتے ہیں. لیکن میں تو آپ کے پروگرام کی اس کی وجہ سے کہہ رہا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کھل کے. دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا نا، آپ کو یوتھ بہت دیکھتی ہے نا.
آپ کا بہت پاپولر ہے، آپ کی ریٹنگ یہ سارا کچھ آتا ہے، تو ان کو ضرور یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کو ماضی بھی دیکھنا چاہیے ان کو، کیونکہ آج کل ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اتنا وہ ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے کہ آپ ساری چیزیں نکال سکتے ہیں نا، کہ کیا فرق ہے لوگوں میں، لیڈرشپ کا کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مزے میں ہوں، میں اقتدار میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر میں نہیں ہوں تو سب بھاڑ میں جائیں؟ دیکھیں یہ موازنہ کرنا پڑے گا سب کو، اور یہ ہمارے پاس پریسیڈنٹ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نئے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب ہٹایا جا رہا تھا، اور پہلے ان کو 2018 کی الیکشن میں RTS کے ذریعے لایا گیا، اور جو دیگر 2 پولیٹیکل بڑی پارٹیز تھیں، PP یا PMLN، ان کے لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، کچھ لوگ جیلوں میں تھے، ویسے ہی الیکشن بھی سر جیسے ہوئے تھے اور پھر ایون میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ انہوں نے نااہل کر دیا، شرجیل ہمارے جیل میں تھے، اس طرح ہمارے بہت سارے 20-25 لوگوں کو پیپر ریجیکٹ کر دیے تھے، تو ایک لایا گیا ان کو، جب انہوں نے پرفارم نہیں کیا، یہ ہمارا ایک رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس میں پہلے بیوروکریسی تھی، شروع میں قائد اعظم صاحب کے بعد یا لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پہ ہی ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں جو گورنمنٹس ہٹائی جاتی تھیں۔ 1948 کا آپ نکال لیں، 49 میں جو گورنمنٹس وہ بھی ان پر کرپشن کا الزام لگا کے اور ہٹا کے اور اپنی من پسند لوگ لائے گئے، پھر وہ ایک سلسلہ چلا، پھر اس اسٹیبلشمنٹ میں اضافہ ہوا، کہیں بیوروکریسی ہوئی، پھر دیگر ادارے آ گئے۔ اداروں کا عمل دخل ہمارے ملک میں رہا ہے، اچھا، لیکن ان کے لیے ایک چیز سب سے اہم ہے، میں اگر فوج کی بات کر لوں آپ کے ساتھ، ملک ان کے لیے سب سے اہم ملک ہے، پاکستان ہے۔ وہ اپنے پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے، کسی کوئی لاڈلا بن جاتا ہے، کوئی دوسرا اس کو لانے کے ٹرائی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا کچھ کیا جائے، اب کسی کو وہ لے آئے، لیکن جب وہ بالکل نہیں چل سکا اور اس کی جو بھی ایک قابلیت جو سمجھ رہے تھے وہ کہ یہ تو بہت زیادہ ہی قابل لوگ ہیں اور بڑے ہی یہ ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو انہوں نے صرف کچھ نہیں کیا، انہوں نے ان سے صرف جو ان کی کھل کے کہہ دوں کہ اجلاس تک مینٹین کرتے تھے۔ ایک کرنل صاحب کی آفس تھی نیشنل اسمبلی میں، وہ صرف یہ کرتے تھے کہ کورم پورا کر دیں، بل پاس کروا دیں، ٹھیک ہے، یہ رہا ہے، اتنی سپورٹ دی گئی، اور اس کے باوجود جب وہ کوئی پرفارمنس ان کی نہ آئی، اس کی انڈیکیٹرز بھی ہیں نا، 2018 سے لے کے 2022 تک یہاں پہ بائی الیکشنز ہوئے کوئی 23 کے قریب، ٹھیک ہے، 19 اس میں سے وہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی انہوں نے لوز کی، جس میں کراچی کے بھی الیکشن، بالکل صحیح، جو پہلے بڑی میجورٹی سے وہ جیتے تھے، بعد میں وہ 3rd نمبر پہ آئے اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ میں وہی لوگ تھے، یہ اس وقت ان کی پرفارمنس تھی، لیکن باتیں ان کی جو ہیں وہ آج تک سب کے ذہنوں میں ہے کہ جی پھر انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ وہ سائفر لہرا دیا لوگوں کو، اب وہ پھر اب سپورٹ دیکھیں کہاں سے، ان کی فارن فنڈنگ میں سب سے زیادہ پیسے اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور دیگر جگہوں سے، اب بھی جب ان کی کوئی سپورٹ آتی ہے تو وہ وہاں سے آواز اٹھتی ہے، سینیٹر، کون سے سینیٹرز؟ وہ سینیٹرز جو پورے لابیسٹ ہیں اسرائیل کے، جو کھل کے وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں بھی ایک سپورٹ ہے جو بات کرتے ہیں، غزہ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کھل کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس طرح کے لوگ وہ سپورٹ کرتے رہے۔ یہ میں تانے بانے آپ کو ادھر سے ادھر جا رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا جو بھی لوگ ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر بہت ساری چیزیں کی گئیں، کہا گیا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، آپ کو یاد ہے کشکول والا سین بھی تھا سر، کشکول والا سین تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لے لیے گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ
23rd ہمارا ایگریمنٹ تھا IMF کے ساتھ, اس سے پہلے 22 ہو چکے ہیں. 22 اور اس 23rd میں بہت فرق ہے, بہت انہوں نے سخت بنائے تاکہ ان کو جو دیکھا اس کے بعد, اچھا پھر جب دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کا بریچ کیا تاکہ جو بھی آنے والے ہیں وہ بھگتیں, اور وہ آج تک بھگت رہے ہیں. اب وہ دیکھیں یہ اتنے ٹیکسز بڑھا دیے گئے, بہت ساری چیزوں میں سبسڈی کم کر دی گئیں, مجبوری اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اب وہی جو تسلسل چل رہا ہے یہ اس کا وہ چیزیں. اب پھر بہت کچھ کیا گیا یہاں پہ. سر سائفر والے کھیل میں بھی تو کہا گیا ہے نا کہ جی امریکہ نے سب کچھ ہٹایا, سب کچھ کیا. تو ابھی سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں 15-20 دن 25 دن رہ گئے ہیں بس معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں. وہی امریکہ ہے. اب تو خیر سے جو جلسے ہیں PTI کے, اس میں اس کے وہ فلیگز لہرائے جاتے ہیں. اچھا وہی امریکہ جس نے ہٹایا تھا, وہی امریکہ ہے نا جس نے ہٹایا تھا. پھر ان کے ساتھ لابیسٹ وہاں پہ مقرر کیے گئے, بہت چیزیں ہوئیں. تو یہ صرف باتیں ہیں. اب پہلے امریکہ, پھر باجوہ, پھر یہ ہمارے والے جو لیڈرشپ ہے جتنے بھی ہیں یہاں پہ وہ سب, اور پھر یہ بنایا. کبھی کسی کے لیے کہتے ہیں, کبھی جیسے میں ابھی زگ زیگ ہو رہا ہوں, کبھی کوئی بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی اسی طرح الزامات جو ہیں یہ لگا رہے ہیں سب پہ. لیکن حقیقت نہیں تھی, حقیقت تھی نااہلی. سب کچھ کر کے ان کو جب لایا گیا 2018 میں, اس کے باوجود ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں آ سکی. پھر بھی ان کو مختلف گروپس بہت کھینچ کھانچ کے کیا سر, کھینچ کھانچ کے. اور پھر اصل ایشو کیا تھا کہ ان کی پرفارمنس, اور لوگ ان سے نالاں تھے, ان کو رکھا جاتا تھا ان کے ساتھ. اور وہ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, پولیٹیکل تاریخ میں نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, اور وہ خان صاحب کے خلاف ہوا. اور اس میں کوئی ان کی اپنی پارٹی کا بندہ نہیں تھا, وہی لوگ تھے جو ان کو لے کے آئے تھے جو دوسرے گروپ تھے. تو اس کے بعد انہوں نے جو بیانات آئے, جو کچھ کیا سب کے سامنے. اگر وہ خود جا رہے تھے, پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے ایک غلط رولنگ دلوائی, اور پھر اسمبلی کو توڑ دیا 10 منٹ میں. فائل سائن کر کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجی, اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کو, اور انہوں نے اس کو تحلیل کر دیا. تو پھر رات کو عدالتیں کھلیں. ابھی وہ آتے ہیں نا کہ جی رات کو عدالتیں کیسے کھلیں. رات کو عدالتیں وہ رولنگ کی وجہ سے نہیں کھلی تھی, بلکہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں. جو لوگ نہیں چاہتے تھے, جب آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے وہ کیا. پھر وہ اچھی بلی 2 اسمبلیاں چل رہی ہیں, پنجاب اور KP, لیکن ان کو گھر بھیج دیا. اور بہت لوگوں سے کہا کہ جیل بھرو تحریک. جب خود گرفتار کرنے آئے تو کہا مجھے بچاؤ تحریک. پھر وہ پیٹرول بم چلائے. اصل بات کیا ہے, ان کا پولیٹیکلی طور پہ جو فیوچر ہے PTI کا, وہ ہے PTI-P میں. میں اکثر کہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن. اس سے میری بالکل مراد نہیں ہے کہ کوئی میں فریکشنز چاہتا ہوں کہ جی PTI کا کوئی نیا دھڑا ہے. یہی لوگ وہ جو ایک سیاسی طور پر ایک چیز کا جو اضافہ ہوا نا, جو تعلیمات عمران خان صاحب ہیں سوشل میڈیا پہ, بھی آپ کا پلان تھا سر. یہ وہ مائنڈ سیٹ جو انہوں نے لوگوں کو جس بات پہ ذہن دیا. آپ تو دکھا سکتے ہیں نا, وہ جو ایک ان کی بہت پہلے کی کلپس ہیں کہ جی اگر اتنے ہزار لوگ نکل آئے روڈ پہ تو جی وہ جنرل کا تو یہ ہو جائے گا. میں نہیں کہنا چاہتا, تو یہ ہو جائے. اچھا وہ ان کے ذہن, وہ مائنڈ انہوں نے ذہن سازی کی. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کو ہم بھی یہاں تھے, سوائے عسکری انسٹالیشنز کے پورے پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کوئی بھی ایجیٹیشن ہوا؟ صرف ٹارگیٹڈ, ہر اس جگہ گئے. اور پھر اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو تھے نہیں. میں آپ کو کراچی کی بات بتاؤں جو آن ریکارڈ ہے, کیونکہ وہ آتے تھے نا ان کے میسیجز کیا تھے. کراچی کا کیا تھا, یہ جو انصاف ہاؤس ہے وہاں سے یہ کیا میسیج آ رہا تھا کہ جی سب ریجنٹ پلازا پہنچے. بھئی ریجنٹ پلازا کیا ہے؟ ریجنٹ پلازا سے ساتھ ہی دفاتر ہیں,
عسکری قیادت صحیح ہے. دفاتر ہیں, گھر ہیں, دیگر چیزیں ہیں. اور اسی طرح پھر وہ وہاں نہ جا سکے تو پھر وہ یہ جو ہماری آج کل ریڈ بسز چل رہی ہیں وہ جلا دیں, ایمبولینسز جلا دیں, اور وہ جو گرینری بڑی مشکل سے یہاں پہ ہوتی ہے اس کو تو فوری آگ لگا دیتے ہیں نا. جس طرح ابھی یہ جو ڈی چوک پہ جا رہے تھے انہوں نے بھی وہ گرینری, بھائی وہ اس کو آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے, بھڑک جاتی ہے سر آگ. تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے, یہ جو بچے خواتین ہم نے دیکھیں, سب لوگ, وہ ایک موب مینٹلٹی ہوتی ہے نا جس کو ہلا شیری کہتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں لیکن ان کو جو لے کے گیا وہاں پہ یا جس نے ان کے ذہنوں میں ڈالا, سزا ان کو ملنی چاہیے. یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹوکن سزائیں یا عام معافی کر دینی چاہیے. وہ جو خواتین گئیں, بچے گئے, نوجوان گئے, دوسرے لوگ گئے, لیکن جنہوں نے اس کو اکسایا, جنہوں نے پورا وہ پلان کیا, اور وہ اب ساری چیزیں ہیں آن ریکارڈ ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ٹھیک ہے, بی کو شہید کر دیا گیا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 12-14 سال جیلوں میں رہے ہیں اگر ان کی کاؤنٹ کی جائے, جب بھی ان کو ڈالا گیا ہے, اور کبھی کوئی چیز ان کے خلاف پروو نہیں ہوئی, حالانکہ سب وہی دور تھے جو ان کے خلاف رہے. لیکن وہ جو ایک الزام ہوتا ہے نا, صرف ایک الزام لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے باوجود ان کا کیا رہا ایکٹ کہ جب بی شہید ہوئیں, پورا ملک جل رہا تھا, تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. سر واپسی آپ کے خیال میں ان کی؟ جی بالکل واپسی کیوں نہیں ہے. دیکھیں اگر وہی جو PTI اگر بنتی ہے, پاکستان تحریک انصاف پرامن والی سوچ آتی ہے, بھلائی والی, بہتری والی, تمیز والی سوچ اگر آتی ہے, اور جو ایک طریقہ کار جو نارمز ہیں یہاں پہ ہمارے پولیٹیکلی طور پر اگر ان پر آتے ہیں تو کیوں نہیں آ سکتے ہیں. وہ اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. ملک کو آپ نے میسج دیا CM صاحب کو بھی, CM KPK کو, کہ دیکھا جائے گا, دیکھیں نصیب کیا ہوگا ویسے. سر ہوں گے الیکشن اس سے پہلے نہیں ہو جائیں گے سر؟ ویسے کیوں ہوں گے پہلے الیکشن؟ یہ جو ایک ہوا چل رہی ہے ایسے ہی, اچھا ایسے ہی ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے سر؟ نہیں کہیں نہیں جائے گی سر, یہ ایسے ہی چلتی رہتی. وہ قومی حکومت کے جو شوشے کہہ لیں یا وہ جو آتی ہیں, یہ بہت دنوں سے ہم سنتے ہیں. پارٹی سر بڑی ری انوینٹ ہوئی آپ کی بھی سر, بڑی ڈیجیٹل بھی ہوئی ہے. جو سوشل میڈیا کا آج دور ہے نا, آج سب سے زیادہ انہی کی بات ہوتی ہے, اور اس میں کریڈٹ جو ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بی کو جاتا ہے کہ وہ خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر اس کو اسٹارٹ تھوڑا سا کیا تھا میں نے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا, لیکن اب اس کو بہت زیادہ ہائپ جو ہے نا وہ شرجیل میمن صاحب جو ہمارے ابھی انفارمیشن کے منسٹر ہیں سندھ کے, انہوں نے دی, اور وہ بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کو جو ہے نا وومن امپاورمنٹ پہ. سر وومن ٹریننگ پروگرام بھی آپ لوگوں نے لانچ کیا جی, تو سر اس کا مقاصد آپ لوگ کے کیا تھے کہ کس طریقے سے وومن کو امپاور کیا جائے؟ دیکھیں اگر وومن کے لیے یا خاص طور ہماری بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کے لیے اگر کبھی کوئی کام ہوا ہے تو صرف پیپلز پارٹی نے کی. یہ آپ دیکھ لیں نا, ایک سیکوینس ہے, آپ ایک چارٹ لیں اور ٹک کریں کہ کیا کب خواتین کو جو ہے وہ اہمیت زیادہ دی گئی. حالانکہ ہمارے تو مذہب میں بھی ہے, لیکن پاکستان میں کب دی گئی, سیٹیں کب بڑھائی گئیں خواتین کی, اس میں ان کو آگے لایا گیا اور ان کو ان کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے خواتین کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, بھٹو صاحب سے شروع ہوا, پھر بی نے اس میں بہت زیادہ خاتون پرائم منسٹر, ایک تو پہلی اسلامی خاتون پرائم منسٹر تھی, اور میرے خیال میں اب بھی ہیں وہی, لیکن ہاں بعد میں ہوئی ہیں دوسری پرائم منسٹرس بھی ہوئی ہیں, لیکن پہلی وہی ہے. پھر انہوں نے ان کے لیے بہت زیادہ کام کیے, اور پھر وہ تسلسل رہا. بلکہ آپ جو کیونکہ بہت پہلے والی چیزیں تو سب کو بھول بھال گئی ہوں گی, بلکہ میں آپ کو ایک پوری لسٹ بھیجوں گا کہ جس میں فرسٹ وومن بینک یہاں پہ بنایا گیا, اور خواتین کو ہر جگہ پہ ان کا ایک تو میرٹ رکھا گیا, اس کے ساتھ ساتھ کوٹا رکھا گیا کہ بھئی چلیں کسی اس میں وہ خواتین نہیں آ سکتی تو کوٹا ضرور ہو کہ اتنی تو ضرور اس میں انڈکشن ہو ان کی, اور وہ آنی چاہیے اگر وہ میرٹ سے رہ بھی جاتا ہے. پھر سیاست میں ان کا اہم رول رکھا, اور اس کے بعد
جو 2008 کی گورنمنٹ آئی تو امپاورمنٹ کے لیے یہاں پہ بہت کچھ کیا گیا. ایون اگر صرف آپ دیہی خواتین کی بات کریں تو جو وہ لینڈ لیس لوگوں کو جو زمینیں دی جاتی ہیں وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں خواتین کو دی گئیں کہ ان کے جو مالکانہ حقوق تھے وہ ان خواتین کے نام کرنا. تو ایگریکلچر ان کے میاں بیٹے باپ یا بھائی نے تھا, لیکن وہ ظاہر ہے وہاں پہ دونوں کام کرتے ہیں, خواتین بھی کام کرتی ہیں, لیکن ان کا جو حقوق تھے یا جو ان کا مالکانہ وہ تھا وہ خواتین کو دیے گئے. اور وہ آج بھی جہاں بھی سندھ میں جہاں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, آج بھی اگر کہیں پہ ہم لوگ وہ دیتے ہیں تو وہ خواتین کے نام پہ. ابھی میں ایک اور چیز کر دوں پھر آپ آتا ہوں اس بات پہ. ہمارا ایک یہاں پہ پاورٹی ریڈکشن کے لیے پروگرام چلتے ہیں مختلف, اور الحمدللہ ابھی کوئی 10-12 دن پہلے پورا سندھ اس میں انکلوڈ کر دیا گیا نا. فنڈز کی وجہ سے مختلف ڈسٹرکٹس تھے, لیکن چیئرمین بلاول صاحب نے خود اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہی ہے, وہ اس میں آتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے ہمارا جو. تو اب کوئی ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ہم نے وہ MOU کیا ہے کہ پورا سندھ اس میں آ گیا ہے جو بھی ایریا ہے, اور پہلے اس میں کچھ ڈسٹرکٹس تھے. اس وقت تک 12 لاکھ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, جو اپنا گھر چلاتی. بلکہ میں آپ کی ٹیم سے کہوں گا کہ وزٹ کریں کہ وہ علاقے جو بالکل پڑھی لکھی ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں. جب سے ہم نے شروع کیا ہے اس کے بعد تو بھی وہاں پہ وہ اسکول بھی چلا رہی ہیں, اپنی چھوٹا کوئی ٹک شاپ ٹائپ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں گاؤں میں. انہوں نے دستکاری میں ان کو سپورٹ کی ہے, انہوں نے بھینسیں لی ہیں, بکریاں لی ہیں, یا وہ اپنے زمین کا کام جو ہے اس میں بھی اپنے میاں کو, بھائی کو, باپ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور وہ جو لون ہے, وہ جو مائکرو فائنینسنگ ہم لوگ کر رہے ہیں بغیر اس کے انٹرسٹ اس میں یہ فری لون سر جو یہ فری لون ہے, فری لون کا جو نام انٹرسٹ فری لون ہے, لیکن 97% اس کی ریکوری ہے. بڑی بات ہے سر ویسے. اور وہ خواتین خود, یہ میں بہت بڑی بات ہے, آپ پلیز اس کو ضرور جا کے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر ابھی یہ جو 2022 میں ایک بڑی آفت یہاں پہ آئی پورے ملک میں, یہ سیلاب یا بارشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان یہاں پہ ہوا, لیکن KP میں ہوا, پنجاب میں ہوا, بلوچستان میں ہوا, لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے. سندھ میں سب سے زیادہ ہوا, یہاں پہ 21 لاکھ کے قریب گھر جو ہے نا وہ لوگوں کے ڈیمیج ہوئے. ڈیمیج تو زیادہ ہوئے لیکن بالکل ہی جو گھر گئے عام. اور چیئرمین صاحب پہلے دن سے ہم لوگ جاتے تھے ہر جگہ, تو ہر ڈیمانڈ یہی آتی تھی کہ جی گھر بنا کے دیں. تو چیئرمین صاحب نے CM صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا گھر بنائیں. انہوں نے بولا سر یہ اتنے سیلاب آتے رہے ہیں, فلڈ اتنے عرصے سے لوگوں کے نقصان ہوئے, سپورٹ کرتے رہے ہیں ہم لوگ, گھر نہیں بنا کے دے سکتے, یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جہاں گیا ہوں لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم بے گھر ہو گئے, تو آپ نے کچھ کرنا ہے, گھر بنائیں. تب وہ فارن منسٹر بھی تھے. ہم نے وہ CM صاحب نے ٹیم ویم بلائی, پورا چیک ویک کیا, بہت بڑا والیوم ہے ان کا نا, لیکن چیئرمین صاحب نے کہا نہیں بنا کے دو. ہم نے وہ شروع کی ہے. صرف سندھ میں ہی 21 لاکھ گھر ہم لوگ بنا کے دے رہے ہیں. سر یہ بجلی کے بلوں کو کیا کریں سر, پہلے ہی معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں, اوپر سے اب ہمیں اس میں TV کا بھی فیس دینی ہے, باقی فیسیں بھی دینی, نلکے کی فیس بھی دینی ہے, تو سارے ٹیکس بھی اس میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں کمی آ رہی. ایک تو سمپل ہمارا موقف ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا, چیئرمین صاحب نے یہ بات بھی رکھی اور ایز اے انرجی منسٹر میں نے لکھا بھی ہے کہ بھائی یہ جو جہان کے ٹیکسز ہیں وہ آپ اس بل میں لگا دیتے ہیں. مختلف لوگوں نے ریکوری کرنی ہے نا, FBR نے اپنی کرنی ہے, سیلز ٹیکس کی. سر اپنی اپنی کریں نا, وہی کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اپنی اپنی کریں, یہ سمپل ایزی وے ہے, وہ بل ہر کسی نے بھرنا ہے, اسی میں وہ شامل کر دیتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے, اس کے لیے ہم نے بات کی ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں
سب نے مل کے کام کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ٹیکس تو آپ نے رکوا دی تھا سر, جو امپوز ہونے لگا تھا ہمارے پہ, وہ تو آپ نے بڑی اس پہ سولر پہ جو تھا, ہاں, لیکن یہ بھی اس میں کمی آ رہی ہے. ابھی کچھ ہی لوگوں نے وہ جو ہمارے ہاں جو معاہدے ہوئے نا وہ بھی بڑے مختلف ہوئے تھے, لیکن اب ان کو بہتر کیا جا رہا ہے, ریویو کیا جا رہا ہے ان کا ایگریمنٹس کا, تو اس سے بہتری آ رہی ہے. اور ہم جو یہاں پہ جو کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایات پر جو سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ایک تو ہم لوگ پورسٹ ٹو پور کو سولر ہوم سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو ان کو جس میں سولر کی پلیٹ ہے, پنکھا ہے اور کچھ بلب ہیں, چارجر, اور جو ان کی یہ فری دیے جائیں گے سر, یہ فری دیے جائیں گے. یہ سولر پارک پروجیکٹ کیا سر؟ سولر پارک جو ہے نا, دیکھیں ابھی یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ, اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا مجھے. سولر پارک ہم بنا رہے ہیں, ہمارے 3 ڈسکو ہیں سندھ میں, ایک کے الیکٹرک ہے, ٹھیک ہے, ایک ہیسکو ہے, ایک سیپکو ہے, ٹھیک ہے, پورے صوبے میں, ٹھیک ہے. ان کے لیے ہم نے سولر پارک کے لیے, لیکن وہ کیونکہ ٹائم لگتا ہے اس میں, کوئی 3 سال کا پیریڈ ہے جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے ہمارا. ہر علاقے میں سولر پارک لگیں گے, اور اس میں جو چیئرمین صاحب کی طرف سے تھا کہ بھائی جس کے 100, 200 یا 300 یونٹ تک ہوں, جتنی بھی وہاں سے ہم جنریٹ کرتے ہیں بجلی, وہ ہم دیں ڈسکوز کو, اور انہیں کہیں کہ ان لوگوں کے بل فری کر دیں جو بھی ہو. لیکن ابھی جو ہمیں ٹیرف ملا ہے, یہ جو بھی میرٹ پہ, اور اس میں جو یہاں کا سولر پارک جو بن رہا ہے جس کی بجلی کے الیکٹرک کو دی جائے گی, اس کا آف ٹیکر جو ہے کہ الیکٹرک ہے, تو کیپکو نے وہ ون کیا ہے, اور لویسٹ ٹیرف ہے وہ اس وقت حالیہ اس میں جو 3.67 سینٹ کا ہے. ادروائز تو آپ دیکھیں جو بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں پرانے یا جو بھی, وہ بہت ہائی اس میں ہے, لیکن یہ 3.67 سینٹ سے ہے. اس کا اثر جو ہے ظاہر پڑے گا کراچی میں ہی, جب یہ دیے جائیں گے بجلی, تو یہاں کے جو صارفین ہیں ان کا کم ہوگا. سر یوتھ ڈس اپوائنٹ ہے, معاملات اب خراب ہوئے ہیں شاید پورے ملک کے بھی. سر کوئی امید رہیں معاملات بہتر ہوں گے سر؟ 100%. یہ ایک کوئی وہ ہمارا سیاسی کوئی وعدہ یا نعرہ نہیں ہے, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے اسی لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کے لیے انتشار سے بچنا بہت ضروری ہے. اس میں نہ جائیں. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا, لوگ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہی چائنیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے تانے بانے افغانستان سے, اور وہی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ سیف سیکور کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہمارے یہاں صرف اس وجہ سے کہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے, لیکن ہماری جو فورسز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہو یا ہماری فوج کا, رینجرز, دیگر سب لوگ اور گورنمنٹس جو ہیں وہ سب اس میں ہیں کہ ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سر ایز اے نیکسٹ پرائم منسٹر دیکھتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ 2029 کے الیکشن میں آپ دیکھیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہی بات آپ کے اس پوڈ کاسٹ یا دیگر اس سے جب سب کو نظر آئے گی کہ جب یہاں پہ وہ جو بہت ہی خواتین جن کا کوئی نہیں ہے, وہ اگر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں, اپنا بزنس یا اپنا کاروبار کرتی ہیں, جو بے زمین لوگ ہیں ان کو زمینیں دی جاتی ہیں, جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ گھر دیے گئے ہیں, ان کو گھر دیے گئے ہیں. دوسرے صوبوں میں بھی تو گھر ٹوٹے تھے نا سیلاب سے, برساتوں سے, کسی نے کوئی گھر بنا کے نہیں دیا. تو جب یہ بات پورے ملک میں آئے گی, اور جو ہمارا ریشو بڑھا ہے ووٹ کا, تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی پورے ملک سے جیتے گی, اور وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. سوال تو میں نے آگے پیچھے بہت سارے کیے, لیکن آپ نے آج بڑے کھل کے جواب دیے. ایک سوال ویسے میرا رہ گیا تھا سر یہ ویسے ہمارا انٹرنیٹ کیوں سلو ہوا, یہ بھی ذرا کھل کے بتا دیں سر. یوتھ بڑی پریشان ہے سر, کوئی وائس نوٹ بھیجتے تو نہیں چاہتا سر. دیکھیں یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہم وائس نوٹ بات کریں. پیپلز پارٹی نے تو اس پہ کھل کے بولا ہے. جی سر.
کہ بلاول صاحب نے سر کھل کے بات کی کہ اس کو ٹھیک کریں بھائی, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سر ہم بڑے سروائیو کر رہے ہیں صاحب. بالکل. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ جو مختلف ریومرز ہوتے ہیں نا, جو مختلف ریومرز اور یہ ساری چیزیں, یہ بھی مناسب نہیں ہوتی, جس سے ایک دم آ جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا, اور اس سے پھر بڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ سیٹ خراب ہوتا ہے. تو ایک کوئی چیز ہونی ضرور چاہیے, لیکن یہ اس طرح کی پابندیوں پہ پیپلز پارٹی بالکل اس کی سپورٹ نہیں کرتی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کے جو میسیجز ہیں یا دیگر چیزیں یہ کھل کے آئیں جائیں, کام بھی ہو سر کھل کے پوری دنیا میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو سر.